پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر وہاں سے وہ جا چکا تھا اور وہ دلہن کے روپ میں خود کے ساتھ ہونے والے اس حادثے پر آنسو بہا رہی تھی۔ آج مریم کو تو شادی کرنی ہی نہیں تھی، لیکن بہن اور ماں کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی کہ ماں باپ کی خوشی میں خوش ہونا ہی اصلی خوشی ہے۔ اس نے محبت کو ایک کونے میں دفنا کر اپنے بابا کے دوست کے بیٹے سے رشتے پر حامی بھر لی۔ مریم اپنے دل کو تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ بارات آ چکی تھی، وہ بھی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو اس کی طرف دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ پھولوں میں کلیوں کی طرح لگ رہی تھی، چاند کی روشنی جیسی لگ رہی تھی۔ نکاح کا ٹائم ہوا تو مولوی نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا۔ اس وقت مریم کا دل بھی سوکھے پتے کی طرح ہلنے لگا۔ مولوی نے جب قبول ہے کہنے کے لیے کہا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ مولوی نے دوبارہ سے لائنیں دہرائیں تو پھر کچھ نہ بولے۔ اس کے باپ نے بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کے باپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ایسا کرنے سے مریم کو تھوڑی سی طاقت ملی اور اس نے 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول دیا۔ ہر طرف مبارک کی آوازیں گونج اٹھی۔ اس کی شادی پر اس کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس کے گھر والوں کی روایت تھی کہ دلہن کو اسٹیج پر نہ بیٹھائیں۔ سب لڑکیاں اور سالیاں دودھ پلائی کی رسم کرنے کے لیے اسے اسٹیج پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ ہی لمحے بعد امن کو دیکھ کر مریم وہاں پر جم سی رہ گئی۔ ایک دم سے پرانی محبت کا زخم ہرا ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے امن نے اس کے منہ پر سفید رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو اندھیرے کمرے میں تھی۔ وہ اپنی ساری صورت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی امن وہاں پر آیا اور اس نے بولنے لگا کہ آج اس کی بہن کو سکون ملا ہوگا۔ امن کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے مریم حیرت میں پڑ گئی کہ کیا صرف ایک بدلے کے لیے وہ اتنے سالوں سے کٹ پتلی بنی رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے امن کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے، وہ اسے جانے دے، لیکن اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس قدر امن کو بدلتا ہوا دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی اسے امن نے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی تھی اور اس کی سسرال کی طرف گاڑی موڑ دی۔ امن نے رات اس کی عزت، اعتبار اور محبت کی دھجیاں اڑائی تھی۔ وہ بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ اس کے اندر سے ہر جذبہ یوں ایسے ختم ہو چکا تھا، وہ اپنے میں چپ ہو گئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کل جو اس کی خوبصورتی پھولوں میں بہار کی طرح معلوم تھی، آج وہ اس قدر مرجھا چکی تھی کہ لٹی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی، جس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہو۔ ہاں، سب کچھ تو ہی لٹ گیا تھا اس کا، کچھ بھی نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، جب وہ ہی نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تبھی اسے امن کی آواز سنائی دی۔ اس وقت اس کی آواز سے بھی دہشت ہو رہی تھی۔ ہائے، میری بہت زیادہ تمنا تھی تمہارے باپ کو اس تکلیف میں دیکھنے کی، جو 2 سال پہلے چال تیرے باپ نے چلی تھی اور میرا گھر برباد ہو گیا تھا، پر اب میں نے تمہیں بھی برباد کر دیا اور تمہارے باپ کو بار بار پریشان کر سکوں، اس لیے تو میں نے سارے سین کی ویڈیو بنانے کے لیے میں نے اپنے بندے چھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ موبائل کھولتے ہوئے آگے کرنے لگا تو مریم نے غصے سے اس کا موبائل ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ امن نے اپنا موبائل اٹھایا، ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا اور پھر کہا، تمہارے گمشدگی کی نہیں، تمہارے گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے پر جو تمہارے سسرال والوں نے تھو تھو کی ہے اور تمہارے گھر والوں کی حالت تھی، آہا، مجھے تو دل سے سکون مل گیا۔ وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہا تھا۔ مریم کو تو اپنا دماغ بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس ٹائم سوچنے سمجھنے کی شکتی کھو چکی ہے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو اس کے سامنے 2 منزلہ گھر تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو اس کے پاپا کے دوست اور اس کے پتی کا گھر ہے۔ خوبصورت اور دلکش لائٹ سے سجا ہوا گھر، اب جو کہ اجڑا ہوا پڑا تھا۔ امن نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اس کا ہاتھ
ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے باہر نکال دیا۔ اب وہ امن کے رویے پر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ کل سے اس نے اس کے ساتھ جو جو کیا تھا وہ اسے قبر میں پہنچانے کے لیے قابل تھا۔ وہ اب اس تکلیف کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ امن اسے وہاں پر کھڑا کر کے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر اور مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ صبح صبح سنسان سڑک پر گھر کے سامنے تنہا کھڑی ساری صورت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اندر جا کر اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ وہ اب بہت زیادہ ڈر میں تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر ایسے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف چلی۔ وہاں وہ پچھلے سالوں سے آ رہی تھی، اس لیے وہ گھر کے ہر ایک کونے سے واقف تھی۔ جیسے اس نے گھر کی بیل بجائی، اندر سے ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور بول رہے تھے کون ہیں۔ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی۔ آنٹی سعدیہ کا اس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ بولے تو دروازہ کھولا اور آنٹی سعدیہ اسے ایسے حلیے میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کافی لمحے تو وہ کچھ نہیں بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی سعد بھی باہر آنے لگا۔ سامنے مریم کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ مریم آنکھوں سے بھرے آنسوؤں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں اپنی ماں سے بولا کہ اس لڑکی کو گھر میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دیا جائے۔ مریم کو اس سے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ آنٹی سعدیہ کو نہ جانے اس پر ترس آیا یا لیکن وہ بھی حالات کو دیکھ کر مجبور ہو گئی اور اس کی طرف دیکھ کر اپنے لڑکے سے بولی اس کو صفائی تو دینے دو کہ آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ کہاں پر تھی، لیکن ماں کی بات سمجھنے کے بجائے وہ اور غصے میں آ گیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اگر آپ نے اس لڑکی کو گھر میں داخل کیا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، جس نے بیچ سڑک میں ابھی نکاح کے 2 لفظ بولنے پر میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں اسے گھر میں بلا کر اس سے یہ پوچھوں کہ پوری رات وہ کہاں گزار کر آئی ہے۔ سعد بولتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کی شادی کے دوران بھاگنے پر سب مہمان اپنے گھر جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا سارا انتظام کینسل کر دیا۔ اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ گھر میں کوئی اور بھی موجود نہیں تھا۔ مریم رو رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ تپاک چہرے سے سامنے کھڑی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ جب اسے دوبارہ سے سعد کی آواز آئی، اب یہاں سے جاؤ گی بھی یا دھکے دے کر نکالے؟ وہ پتھر دل بنا ہوا اسے بہت زیادہ دکھ دے رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ واقعی زیادہ اور رسوا کرتا میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کا گھر بھی کچھ ہی دوری پر تھا، اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے گھر پر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے زندہ مار دینا تھا۔ قسمت نے اس قدر رسوائی لکھ دی تھی کہ اگر وہ گھر والوں کے سامنے کچھ بھی بتاتی تو کوئی اس کا یقین نہ کرتا۔ اب وہ اپنے گھر کی طرف چل دی۔ صبح کا وقت ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر 1-2 انسان نظر آ رہے تھے۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے پر اس کے پیر بھی دکھنے لگے، لیکن وہ احساس سے ہاری ایسے جا رہی تھی جیسے کوئی مشین ہو۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے نوکر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی، لیکن نوکر اسے سامنے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ وہ چپ ہو کر اپنا لہنگا اٹھا کر اندر کی طرف چلی گئی۔ اس نے چند قدم ہی رکھے تھے کہ اس کی نظر اس کی ماں پر پڑ گئی۔ نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ ماں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ مریم بہت چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا بھائی اور باپ بھی کمرے سے باہر آ گیا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر اس کا بس نہ چلا کہ اسے اس کا قتل کر دیتے۔ کل ساری دنیا کے سامنے جو اس نے اسے ذلیل کیا تھا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، آج وہی ان کے گھر پر کھڑی تھی۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور بھول ہی گئے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے۔ انہوں نے اسے جھٹکے سے اس کی ماں سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ اس گھر میں آنے کی؟ مریم ان کا ایسا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پلیز ابا میری بات سنو،
اس نے روتے ہوئے اپنے ابا کو بات کرنی چاہی۔ اس کے باپ نے اس کے ایک جھٹکے سے دروازہ آدھا بند کیا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا کہ آج کے بعد اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کے لیے مر چکے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ لیکن وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ روتی بلکھتی رہی، لیکن اس کے باپ نے دروازہ بند کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کی ماں اور بہن بہت زیادہ رو رہی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی اس کے باپ کو روکتی۔ مریم کا دل رو رو کر پھٹا جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ایسے ہی بیٹھ گئی، اب کہاں جائے؟ اب اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں کرے بیٹھی تھی، تبھی اسے اپنی طرف قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی دوست مہک کھڑی تھی، جو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کیے بنا کہے اسے اپنے گھر اٹھا کر لے گئی، اسے اپنے کپڑے دیے کہ چینج کر لے، کھانا کھلایا تو مریم نے ساری کہانی اسے بتائی۔ اس کا چہرہ اس قدر ڈرا تھا کہ مہک کو بھی ڈر لگنے لگا۔ مہک کی بہت زیادہ دکھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن مہک کی ماں مریم کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکی اور مہک سے اسے باہر نکالنے کے لیے کہا۔ وہ جو اس کے صدقے واری جاتی تھی، اس کے بھیانک رویے پر، ایسی ذلت پر مریم کا دل کرا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے مہک کے کپڑے پہنے اور مہک بہت زیادہ روئی کہ وہ اپنی عزیز دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن مریم نے اس کی تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے اور نقاب لیے اپنے پتی کے گھر پر آ گئی اور ایک ضرورت مند بن کر انہیں اپنے گھر نوکرانی دینے کے لیے کہا، تو اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ ویسے ہی نقاب میں رہے گی، تو اس کی ساس کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس طرح وہ نقاب میں رہ کر نوکرانی کی حیثیت سے سارے گھر کے کام کرتی۔ اس کی ساس نے اسے گھر میں رہنے کا کمرہ بھی دیا۔ اس نے اپنے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور کیا ہے، نہ ہی انہوں نے پوچھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہیں تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے نے اسے نہیں پہچانا۔ اسے وہاں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس سے کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوچتے رہتی تھی اور سارا دن تھکی تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش رکھتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا۔ وہ سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو پیٹ سے تھی، اسے لگا کہ اب تو اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کا دل کرا کہ امن اس کے سامنے ہو تو اس کا قتل کر دے، کہ اس نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی۔ اس کے بچے کو زمانے میں کون قبول کرتا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کافی دن تو ایسے ہی پریشان رہی، لیکن پھر اس نے سارا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ اس بچے کے بارے میں سوچتی تو جینے کی امنگ نظر آتی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح اسے وہاں پر 3-4 مہینے گزر گئے۔ اس کی سانس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اس لیے وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتی تھی اور جب تک شام ہوتی سارا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے، وہ سارا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں تر تھی، اس لیے وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ اسے عادت تھی کہ اندھیرے میں ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر ہی سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور ساتھ جو اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں بتانے آیا تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا۔ کافی لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ بھی اٹھ بیٹھی اور اپنی اصلیت کھولنے پر اس کا بھی رنگ اڑ گیا۔ سعد اس سے کچھ کہے بنا ہی وہاں سے باہر آ گیا اور مریم ٹینشن میں آ گئی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ کافی دیر بعد چپ رہ کر وہ انتظار کرتی رہی، لیکن پھر وہ اپنا نقاب لیے باہر آئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں پر موجود نہیں تھی اور سعد بھی وہاں پر نہیں تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد پھر سے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ ناکام
نقاب میں ہی تڑپتے دل کے ساتھ باہر گئی تو سانس کو سفید کپڑے میں دیکھ کر وہ حیرت میں رہ گئی۔ سعد اسے نقاب میں دیکھتا لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں پھیر لیتا۔ 3 دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ سب مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے تو گھر میں صرف وہ اور سعد ہی رہ گئے تھے۔ اب اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہ نہ جانے سعد اسے کب یہاں سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی جب سعد اس کے پاس آیا اور اس نے بولا کہ اس کی حقیقت تو معلوم ہو گئی ہے، اب تو یہ نقاب کا ڈھونگ نہ کرے، اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا۔ بنا کسی گناہ کے مجرم کی طرح شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر بعد جب سعد سے نفرت بھری نگاہ سے گھورتا رہا تو وہ ہمت کر کے بولی، پلیز مجھے بولنے کا ایک موقع تو دے دو۔ نہ جانے سعد اس قدر ہمدل کیسے ہو گیا کہ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ مریم جلدی سے بولی کہ میرے بابا لوگ 2 بھائی ہیں، میرے دادا دادی نے دونوں کے نام برابر زمین دی تھی، لیکن تائی کی نیت میں کھوٹ آیا تو انہوں نے بے ایمانی سے ہمارا آدھا حصہ بھی اپنے نام کر لیا، لیکن میرے بابا اس بات سے ناعلم تھے۔ میرے بڑے بھائی اور تایا کی بیٹی کی پسند سے شادی ہو رہی تھی، ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی کہ انہی دنوں میرے پاپا کو تایا کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ بابا بہت زیادہ دکھی ہوئے، انہوں نے تایا جی سے پوچھا تو تایا صاف مکر گئے۔ بابا کو تایا نے بے ایمانی اور جھوٹ نے بہت زیادہ دکھی کیا اور وہ غصہ بھی ہو گئے، لیکن اپنی غلطی ماننے کے بجائے تایا نے الٹے میرے پاپا پر ہی بے ایمانی کا الزام لگا دیا۔ پاپا نے بھی غصے میں آ کر منگنی توڑ دی، لیکن بابا کا غصہ کچھ وقت کا تھا۔ انہوں نے بعد میں تایا کو شادی کے لیے کہا تو تایا نے جواب میں کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیں گے لیکن میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ان کی اس قدر بات پر پاپا بہت زیادہ دکھی ہو گئے، اور پھر ایسا ہوا میری کزن میرے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ زیادہ دیر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے زہر کی گولیاں کھا لی۔ ٹائم پر اسپتال نہ پہنچنے پر اس کی راستے میں ہی موت ہو گئی۔ وہ بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعد بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ پھر بولنا شروع ہو گئی، میری کزن کی وفات پر ہم سب بہت زیادہ دکھی ہوئے اور ہم دکھ کو بانٹنے کے لیے تایا کے گھر پر گئے تو تایا اور تائی نے اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہمیں کہہ دیا، میرے پاپا کو اپنی بیٹی کا قاتل کہا اور ہماری اتنی بے عزتی کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ محلے والوں کے سامنے ہمارے کوئی عزت نہیں رہی تھی اور سب میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرانے لگے۔ 2-3 مہینے گزر گئے تھے، حالات نارمل ہو رہے تھے، لیکن ہمارے تایا کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ پھر مجھے میرے تایا کے چھوٹے بیٹے امن کی طرف سے میسج آیا جس نے اس نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے اور معافی بھی مانگتا ہے۔ میرا اس سے پہلے بھی ٹکراؤ کم ہی ہوتا تھا، اس کی باتوں پر مجھے بے قصور لگا اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اسی طرح بس مجھے کسی نہ کسی بہانے میسج کرتا اور میں بھی جواب دیتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے محبت کی باتیں شروع کر دی اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے کہنے لگا۔ ایسے ہی میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی، انہوں نے مجھے روکا، میرے پاپا تو غصے میں آ گئے۔ میں نے امن سے شادی کی ضد پکڑ لی لیکن کوئی بھی نہیں مانتا تھا۔ میری بہن مجھے بہت زیادہ سمجھاتی، کہتی کہ اس کے گھر والے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے تمہیں۔ میرا بھائی اس معاملے میں کچھ نہیں بولا، اس نے اپنی محبت کا موت کا ذمہ دار ہمیں نہیں ٹھہرایا، لیکن وہ اس کی موت پر ہم سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ میری ماں کی بات اور باپ کی عزت کو دیکھ کر ان کی باتوں کا اثر مجھ پر ہو گیا اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور آہستہ آہستہ من کی محبت کا جنون میرے اوپر سے اتر گیا اور میں نے ان کی بات کو سمجھ کر امن کی محبت کو ختم کر دیا۔ امن بہت زیادہ تڑپا، ایسے مت کرو، میں اتنی پاگل تھی کہ مجھے لگتا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے، لیکن وہ تو بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا جو مجھ سے شادی کر کے وہ پل بھر میرے باپ کو تڑپانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کی رضامندی دے دی تو میری آپ سے شادی ہو گئی۔ اگر مجھے بھاگنا ہی ہوتا تو میں شادی بھی نہیں کرتی۔ وہ روتے ہوئے تڑپتی ہوئی بولی اور پھر بتانے لگی کہ امن نے اپنے کچھ بندے جاسوسی کے لیے شادی میں چھوڑے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد جب دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو سب لڑکیاں مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں۔ تبھی کھڑکی سے امن آیا، اس نے پہلے ہی سب حالات کو سمجھتی اس نے مجھے بے ہوش کر دیا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو تم ایک کمرے میں بند تھی، پھر اس کے بعد وہ ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک آفت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
امن کی اصلیت نے مجھے اتنا نہیں توڑا جتنا آپ نے اور اپنے ماں باپ کی رسوائی نے مجھے توڑا۔ میرے ماں باپ اس قدر بے اعتبار ہو گئے کہ انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تو میں آپ کے گھر میں آخری امید لے کر آ گئی، لیکن یہاں پر بھی کچھ عرصے کام کرنے کے بعد ایک قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بولی تو سعد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ سے بولی کہ وہ امن کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی بات پر سعد کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر نیچے گر گیا۔ مریم گردن جھکائے کھڑی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ میں دیکھا تو سعد نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا کہ میں تمہیں ایسی حالت میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی بات پر مریم کو ایسا لگا کہ کسی نے اسے نئی زندگی دی ہو۔ سعد چہرہ دیکھنے لگی لیکن یہ بچہ، وہ معصوم اور شرمندگی سے بولی تو سعد نے کہا کہ وہ بچہ بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب ایک خواب نظر آ رہا تھا، خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ امن نے مریم کو گلے لگا لیا اور مریم خوشی کے مارے پھولی نہیں سمائی۔ بعد میں مریم کے گھر والوں کو بھی ساری سچائی پتہ چل گئی تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو معاف کر دیا۔ دھنیہ واد دوستو۔